خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سحر کا دسترخوان ہے مختصر لیکن جامع گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک اور حوالے سے بات ہوئی تھی, ٹریفک لائٹس کی پاسداری اور یہ سب. مختصر موضوع یہی کہ ایک شہری, ایک ملک کا شہری, ایک شہر میں رہنے والے کی حیثیت سے بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ایک سیوک سینس ڈیولپ کرنا اور سارا کچھ. اس متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ بس میں چاہتا ہوں اگر مفتی عامر صاحب اس پہ ابتدائی گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بھائی. خاص طور پہ پچھلے دنوں جو ہمارے یہاں پہ واقعات ہوئے نا, گیس سلنڈر کے حوالے سے, گیس کی مشین وغیرہ گھروں میں لوگ استعمال کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ گیس جو ہے وہ سرو کریں اور یوٹیلائز کریں, ہمارا کام اچھا ہو جائے. اب یہ ایسی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں, ان چیزوں میں ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ کہیں غلطی ہو جائے. ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے, اس کا نقصان صرف ہم تک نہیں بلکہ بچوں تک, آس پاس محلے تک پھیل جاتا ہے. اس طرح ہماری سوسائٹی میں اور بہت سارے اس طرح کے ڈرا بیک ہیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. بحیثیت مسلمان جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام ہمیں صرف نماز روزے اور مسجد تک محدود نہیں کرتا, وہ ہمیں سماجی رویے دیتا ہے, وہ ہمیں معاشرتی ذمہ داریاں دیتا ہے. وہ ہمیں کہتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض, کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اچھا کیا ہوا بھائی؟ وہ کہتے ہیں بس وہ غلطی ہو گئی, ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ ارادے سے فساد نہ کرو. فساد ہوتا ہے چاہے آپ کا ارادہ تھا نہیں تھا. یہ واضح اسلام کا اصول ہے, لا ضرر ولا ضرار. نہ آپ نقصان کسی کو دو, نہ ہی نقصان جو ہے وہ خود سہو. یہ واضح اصول ہے. تو ایک معاشرے کے ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم کوئی کام کریں تو یہ سوچ لیں کہ اس کام کا مجھے فائدہ ہو رہا ہے, کہیں دوسرے کو نقصان تو نہیں ہو رہا. لہٰذا ہمیں یہ ایک بحیثیت مسلم, بحیثیت پاکستانی, آپ دیکھیں ایک اگر اچھے مسلمان ہیں تو آپ کو ایک اچھا پاکستانی بھی بننا پڑے گا. تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری اچھی طرح نبھانی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں, مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے, ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے. اس کو اگر کینوس کو وسیع کیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پڑوسی بھی اور لوگ بھی آپ کے شر سے, فساد سے, آپ کی زبان سے, ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہیں. اب گزشتہ دنوں جو حادثہ ہوا اس میں بتایا گیا کہ پریشر مشین لگائی ہوئی تھی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ان کا نقصان تو ہوا, لیکن اور جو بلڈنگ میں فلیٹس تھے ان کا بھی نقصان ہوا. اچھا, اموات بھی واقع ہوئیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب فرمائے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹا سا کام آپ نے کیا ہے, حق تلفی بھی ہے اور شر بھی ہے, فساد بھی ہے. تو ہر چیز دوسروں پر ڈالنا مناسب نہیں ہوتا, یا ارباب اقتدار پر ہر چیز ڈالنا مناسب نہیں ہوتا. ذرا سا ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ فلیٹ میں گیس سلنڈر لگا رہے ہیں, اس کی پریکاشنز کیا ہیں, حفاظتی تدابیر کیا ہیں, اس کے مطابق لگائیں تو انشاءاللہ یہ حادثے نہیں ہوں گے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. مولانا کمال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تمام باتوں سے ایگری کرتے ہوئے میں ایک تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ کیا وہ ارباب اقتدار اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. گل پلازا کا جو واقعہ ہوا اس میں کتنے گھنٹوں بعد وہ فائر بریگیڈ پہنچتی ہے, لوگ اندر جل کے مر جاتے ہیں. وہاں پر تو کوئی گیس سلنڈر نہیں تھا, وہاں پر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو اتنے مظلوم ہیں, میں کہتا ہوں شاید کراچی کے اور ویسے پاکستان کے شہری بنیادی طور پر, کہ اگر وہ گیس سلنڈر کے پھٹنے سے بچ جائیں گے تو وہ کہیں آگ میں کہیں جل نہ جائیں, اگر اس سے بچ جائیں گے تو کہیں جو ہے نا کوئی پاگل کتا کسی بچے کو نہ کاٹ لے, اس سے بچ جائیں گے. تو کہیں کوئی اغوا نہ کر لیا جائے, اس سے بچ جاؤ گے. تو کہیں موبائل اسنیچر نہ آ جائے, اس سے بچ جاؤ. تو کوئی گٹر میں نہ گر جائے, اس سے بچ جاؤ گے. تو کوئی ڈمپر نہ کچل کے چلا جائے, اس سے بچ جاؤ گے. تو کوئی ٹرک کچل کے نہ چلا جائے. جو نارتھ نازم آباد میں واقعہ ہوا, اس کا بلاسٹ ہوا, اس میں کتنے ہی لوگ شہید ہو گئے. عمارت پوری جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی. اس کی آواز PCHS تک گئی, اس کی آواز سولر بازار تک آئی. میں کہتا ہوں ہر جگہ آواز چلی گئی, فقط ایوانوں میں آواز نہیں گئی میرے خیال میں. تو وہاں تک آواز نہیں پہنچی کہ انہیں جواب دینا ہے قیامت میں. تو میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. کبھی کوئی ظلم کرنے والا ہے تو اس پر پلٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ یا دنیا میں یا آخرت میں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہاں پر جو کوتاہی ہے وہاں پل صراط پر آپ کو ہزاروں سال تک روک کر رکھے. تو اگر قیامت پر, آخرت پر کوئی دین, ایمان, کوئی عقیدہ ہے تو کم سے کم جو بنیادی ترین ضرورت ہے اس کو تو, اور جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تب تو کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی احساس کر لیا جائے. لیکن یہ کہ واقعہ ہوتا ہے 15 دن تک بات رہتی ہے, پھر ختم, پھر کوئی اور واقعہ
ہو جاتا ہے، پھر کوئی ختم ہوا واقعہ ہو جاتا ہے. تو عوام الناس کو تو ٹھیک ہے سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے وہاں سے سمجھانے کی ضرورت ہے. دونوں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جناب عمران بھائی. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں 195 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ہر وہ عمل جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے اس کو منع کیا گیا ہے. تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے کہ اس عمل سے میری ذات کو یا کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے. دوسرا بخاری کے اندر روایت میں موجود ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے. تو جب ہٹانا صدقہ ہے تو اس کے الٹ چلنا پھر کیا ہوگا؟ تو ان چیزوں سے بچنا اسلام نے بہت زیادہ شدت سے اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں. المسلم من سلم الناس، کہ ترمذی نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کامل مسلمان رب کے کاغذوں میں وہ ہے جس سے انسانیت کو سلامتی پہنچے. اور جو ہمارے حکمران ہیں یا سربراہان ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے پہ، فرات کے کنارے پہ اگر ایک جانور بھی پیاسا دنیا سے چلا جاتا ہے تو اے عمر تو اس سے پوچھا جانا، حالانکہ دریا کے کنارے کون پیاسا جا سکتا ہے. تو اس حد تک احساس اور شدت یہ معاملہ کہ کل قیامت کے دن کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس ذمہ داری سے پوچھا جانا ہے کہ کیا تم نے وہ اپنی ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ آخرت کے سامنے جو پیش ہونا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دن رات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آقا کریم علیہ السلام نے جو رحمت ہونے کے ناطے سے حکم دیا کہ رات کو سو رہے ہو تو چراغ کو بجھا کے سو، اور یہاں تک حکم دیا نماز پڑھ رہے ہو تو اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحی والاقرب، کہ نماز کے اندر سانپ یا بچھو آ جاتا ہے تو حکم یہ کہ نماز توڑنی پڑتی ہے تو توڑ دو، اپنی جان بھی بچاؤ دوسروں کو بھی بچاؤ. جزاک اللہ، بہت نوازی، بہت شکریہ. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں بریک پہ جاتے ہوئے کہ اور اگر ان ایشوز پر اگر آواز اٹھائے تو خدا کے واسطے اس کو یوں نہ کریں. یہ تو اس جماعت کے خلاف ہے نا، اس لیے یہ تو اس بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے خلاف ہے نا، اس لیے بات کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے نہ کامنٹ باز کریں، چیزوں کو ڈیویٹ نہ کریں. ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم عوام کے ساتھ ہیں. بس سیدھی سیدھی بات، 100 باتوں کے بعد انشاءاللہ بریک کے بعد اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على الفلاح
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. شکریہ، بہت نوازش، بہت شکریہ. سہروردی صاحب نے اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کی ہے، اور یوں الحمدللہ ہم اہلیان پاکستان چھٹے روزے میں داخل ہو گئے الحمدللہ. دنیا کے کئی ممالک میں 7واں روزہ اختیار کیا جائے گا یا کر لیا گیا ہے. گزارش آپ لوگوں سے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کے ساتھ معاملات آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ظاہر ہے وہ نشریات اور جاگنا اور اس میں ذرا کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ سب سے گزارش دعا میں رکھیے گا، اور انشاءاللہ بشرط صحت، سلامتی اور زندگی آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اب سے کچھ گھنٹوں بعد، یعنی کہ دوپہر 2 بجے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.